آئے کربلا آوے صدائے کربلا حسین جب کہ چلے بادے دوپہرن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکھا بے توسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکا گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط باہر نے کیا تھا سوال بھائی کو اور در خیام پا اہل حرام بلکتے تھے صحن میں عابد بیمار سر پٹکتے تھے بہن جو روتی تھی مڑ مڑ کے تکتے تھے زبان جو سوکھی تھی کچھ بات کر نہ سکتے تھے پکارتے تھے حرم شاہ نامدار چلے حسین مرنے چلے ہم کو مار چلے حسین جب کہ چلے صدائے کربلا حر پہلے بھنور میں بھی تھا ڈوبا بھی نہیں تھا حر پہلے بھنور میں بھی تھا ڈوبا بھی نہیں تھا جو آج ہے اس شان سے زندہ بھی نہیں تھا جو آج ہے اس شان سے زندہ بھی نہیں تھا شام میں پر دل میں اندھیرا بھی نہیں تھا
تھا شام میں پر دل میں اندھیرا بھی نہیں تھا، ظلمت کا لب حر پا قصیدہ بھی نہیں تھا، ظلمت کا لب حر پا قصیدہ بھی نہیں تھا، شہ نے کہا حر غم میں تیرے ماں تیری بیٹھے، شہ نے کہا حر غم میں تیرے ماں تیری بیٹھے، یہ ہوگی دعا حر نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، یہ ہوگی دعا حر نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، کرتا تھا بیاں فاطمہ زہرا کی فضیلت، کرتا تھا بیاں فاطمہ زہرا کی فضیلت، حر غیروں کی صف میں تھا پرایا بھی نہیں تھا، کرتا تھا بیاں فاطمہ زہرا کی فضیلت، حر غیروں کی صف میں تھا پرایا بھی نہیں تھا، او حر یوں تو بہت دور پتھا خیمہ شہ سے، ظلمت سے مگر دور کا رشتہ بھی نہیں تھا، ظلمت سے مگر دور کا رشتہ بھی نہیں تھا، رستے میں بھی خوشبوئے جنا آنے لگی تھی، رستے ہی میں خوشبوئے جنا آنے لگی تھی، حر خیمہ شہ میں ابھی پہنچا بھی نہیں تھا، نعرہ صلوات بلند فرمائے بھلا، رستے ہی میں خوشبوئے جنا آنے لگی تھی، حر خیمہ شہ میں ابھی پہنچا بھی نہیں تھا، نعرے سے بات بلند فرمائے، آخری شعر و مقطع کہ تھا زانوے شبیر پا جس وقت سرے حر، تھا زانوے شبیر پا جس وقت سرے حر،
ماتھے پا ندامت کا پسینہ بھی نہیں تھا زانوے شبیر پا جس وقت سرے ماتھے پا ندامت کا پسینہ بھی نہیں تھا عاشور کو انصار یہی کہتے تھے فدوی عاشور کو انصار یہی کہتے تھے فدوی حر اتنا بدل جائے گا سوچا بھی نہیں عاشور کو انصار یہی کہتے تھے فدوی حر اتنا بدل جائے گا میں سے شغالوں کے نکل آئے بہادر چہروں سے آیاں روب و حشم نہب و تحور سجدوں کے نشاں ہیں کہ ضیابار ہر ایک در آزاد ضمیروں نے صدا دی یہی ہیں حر اللہ کے ناصر کی حمایت میں مہاجر اور جاتے ہیں مہاجر کی حمایت میں مہاجر ایک درود پڑھ دی محمد علیہ وسلم گھن گھور اندھیروں میں وہ بے نام و نگیں تھا جب صبح نمودار ہوئی مہر مبیں تھا ہجرت کے بچھونے کا عجب خواب حسین تھا جب آنکھ کھلی حر کی تو وہ خلد نشیں تھا جب آنکھ کھلی حر کی تو وہ خلد نشیں تھا جان دے کے جری شے کے یگانوں میں ملا ہے اور دانا تھا تو تسبیح کے دانوں میں ملا ہے غازی ہے بہادر ہے جری ہے وہ دلاور جرار ہزاروں میں ہے قوت میں ہے لشکر میداں ہو تو زرغام ہے لاکھوں کے برابر اور ہجرت کا ہو دریا تو شناور ہے غزن پر دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار گیا ہے دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار گیا ہے اور سرت سے تیری پیکے اجل ہار گیا ہے پہلے تو کی کردار سے کردار کی ہجرت پہلے تو کی کردار سے کردار کی ہجرت پھر تو نے خیام شہ ابرار کی ہجرت پھر ملک بقا جانب غفار کی ہجرت ایک دن میں فقط حر نے کئی بار کی ہجرت ایک دن میں فقط حر نے
کئی بار کی ہجرت اس طرح سے چمکا، تیری ہجرت کا ستارہ اس طرح سے چمکا، تیری ہجرت کا ستارہ، اور سجدے تجھے کرنے لگا قسمت کا ستارہ۔ گھوڑوں کو اڑاتے ہوئے آتے تھے مہاجر، بیٹھے تھے مسلح پہ ادھر شاہ کے ناصر، ٹاپوں کی صدا سن کے حبیب ابن مظاہر شبیر کی خدمت میں ادب سے ہوئے حاضر۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ادھر آتے ہیں آقا، وہ کھولے ہوئے شمشیر و سپر آتے ہیں آقا۔ یہ سن کے کہی حضرت شبیر نے تکبیر، فرمایا نہیں غیر، وہ ہیں ناصر شبیر، وہ حر ہے، وہ بھائی، وہ پسر صاحب توقیر، وہ عبد وفادار ہے، ایثار کی تصویر۔ سب لوگ میرے دوست کی تعظیم کو اٹھیں، مہمان میرا آتا ہے تکریم کو اٹھیں۔ پہلے تو حبیب شہ ابرار کو بھیجا، مہمان نوازی مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے تو حبیب شہ ابرار کو بھیجا، پھر جانب حر یاور و انصار کو بھیجا، بھائی کے لیے اس کے علمدار کو بھیجا، بیٹے کے لیے اکبر جرار کو بھیجا، خود لینے غلام حر جرار کو پہنچے، یا بحر شرف عبد وفادار کو پہنچے۔ یہ دیکھ کے گھوڑوں سے اتر آئے غضنفر، بھائی سے ملے حر کے جو عباس دلاور، بیٹے سے بغل گیر ہوا دل بر سرور، خوش ہو کے ملے حر سے حبیب شہ صفدر، خود شاہ بڑھے عبد وفادار کی جانب، جس طرح بڑھے نور شب تار کی جانب، قدموں پر گرا جوش مسرت سے وہ جانباز، کہنے لگا بخشا ہے غلاموں کو یہ اعزاز، ہاتف نے صدا دی ہوا عالم میں سرفراز، کرتی ہے بلا حضرت شبیر کی ممتاز، قدموں میں پڑا تھا اسے خود شہ نے اٹھایا، رونے لگا آقا نے جو سینے سے لگایا۔ یہ سارا منظر حر دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ کے حر نے کہا ایسا نہیں دیکھا اس خلق و کرم جود و سقا کا کوئی آقا، احسان انسان ہو احسان و مروت کا سراپا، بخشے جو غلاموں کے غلاموں کو بھی رتبہ، دشمن بھی اگر آتا ہے خالی نہیں جاتا، مایوس کبھی کوئی سوال ہی نہیں جاتا۔ یہ کہہ کے بڑا حر کہ گناہ گار ہے حاضر، ہاتھوں کو قلم کر دو خطا کار ہے حاضر، ٹکڑے میرے کر دو میری تلوار ہے حاضر، جو چاہے سزا دو یہ سزاوار ہے حاضر، احسان فراموش ہوں نادم ہوں میں آقا، بخشو کہ سزا دو مجھے خادم ہوں میں آقا۔ یہ سن کے کیا حضرت شبیر نے ارشاد، اے حر تیری آمد نے میرا قلب کیا شاد، شبیر کی امداد پیمبر کی ہے امداد، فردوس مبارک ہو ہوا نار سے آزاد، آزردہ نہ ہو عقدہ کشا نے تجھے بخشا،
اس یاں سے ہوا پاک، خدا نے تجھے بخشا۔ حر نے کہا آپ سا دیکھا نہیں انسان، کرتے ہیں خطا کار پا احسان پا احسان۔ بخشی ہے کبھی زیست کبھی دولت ایمان، میں آپ پر صدقے میری اولاد بھی قربان۔ دنیا میں کریم ابن کریم آپ ہیں آقا، آسی کو بھی بخشیں وہ رحیم آپ ہیں آقا۔ پھر حر نے کہا جوڑ کے ہاتھوں کو بمنت، آقا مجھے کر دیں جو عطا رن کی اجازت، کچھ کم ہو میرے کاسے قسمت سے ندامت، تسکین ملے روح کو مٹ جائے خجالت، وہ قلب کی حالت ہے آیا کر نہیں سکتے جو دل پر گزرتی ہے بیاں کر نہیں سکتے۔ یہ سن کے کہا حضرت شبیر نے بھائی الفت یہ ہماری تھی تمہیں کھینچ کے لائی، دریا کو ہیں گھیرے ہوئے سب ظلم کے بانی، معصوم تڑپتے ہیں وہ دیتے نہیں پانی، یہ حال ہے بچوں کا دمے تش نہ دہانی، روتے تو ہیں پر ہوتی نہیں اشک فشانی، سوکھے ہوئے چشمے ہیں روانی نہیں رکھتے، آنکھوں کے کٹوروں میں بھی پانی نہیں رکھتے، پڑھتے ہیں تیمم سے نمازیں میرے شہدا، پڑھتے ہیں تیمم سے نمازیں میرے شہدا، پپڑائے ہوئے ہوش ہیں پھکتا ہے کلیجہ، صابر ہیں یہ ایسے کبھی کرتے نہیں شکوا، کچھ دیر کا مہمان ہے احباب کا حلقہ، چھٹ جائیں گے اس دشت میں انصار ہمارے، ہم ہوں گے نہ اصحاب وفادار ہمارے، فرماتے ہیں پامال یہیں ہوگا میرے بھائی کا دل بر، سینے پاس سینہ کھائے گا ہم شکل پیمبر، زخمی میری آغوش میں ہوگا علی اصغر، سجدے میں رواں ہوگا میرے حلق بخنجر، سر کاٹ کے نیزوں پا چڑھائیں گے ہمارے، اور بازار میں کنبے کو پھرائیں گے ہمارے، ہے جسم کا مختل تو سینہ سر کا ٹھکانہ، ہوگا نہ ابھی ختم یہ ہجرت کا زمانہ، ہمراہ اسیروں کے بھی ہے شام کو جانا، اور دربار یزیدی میں بہت ہیں، دربار یزیدی میں بہت غم ہے اٹھانا، باندھیں گے لئیں 12 گلے ایک رسن میں، مصرع ملازم فرمائیے گا، زنجیریں اتر جائیں گی عابد کے بدن میں، یہ سن کے تڑپنے لگا شبیر کا شیدا، منہ پیٹ لیا حر نے کہا اے میرے آقا یہ ظلم ستم آپ پہ ہوں میں رہوں زندہ، مر جاؤں گا خود تیغ سے سر کاٹ کے اپنا، منہ اپنا کسی کو نہ میں دکھلاؤں گا آقا، تڑپوں گا یہیں خاک پا مر جاؤں گا آقا۔ مہماں سے کہا شاہ نے دیکھی جو یہ حالت منظور یہی ہے تو میں دیتا ہوں اجازت، یہ بات کہی شاہ نے تاری ہوئی رقت، یہ کہتے ہوئے شاہ نے حر کو کیا رخصت، نانا سے میرے ہوگی ملاقات تمہاری، نانا سے میرے ہوگی ملاقات تمہاری،
جنت میں کریں گے وہ مدارات تمہاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلوات پڑھیے سورہ مبارکہ زلزلہ کی بالکل آخری آیات کہ جن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس شخص نے بھی ذرہ برابر اگر نیکی کی ہے تو اسے اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر کوئی گناہ انجام دیا ہے، کوئی نافرمانی انجام دی ہے تو اس نافرمانی کا بدلہ اسے جو ہے وہ یقیناً دیا جائے گا. عزیزان گرامی، ہم اس دنیا کے اندر چند روزہ زندگی لے کے اس دنیا میں آتے ہیں. یہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، کبھی کبھی پوری زندگی گزر جانے کے باوجود اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. مختلف دانشوروں نے زندگی کے متعلق مختلف باتیں کہی ہیں. یہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق مختلف فلسفیوں نے مختلف باتیں کہی ہیں. عزیزان گرامی، اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اس دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں، اس دنیا کے اندر ناہمانگیاں ہیں، اس دنیا کے اندر نظم نہیں پایا جاتا. ہزار اعتراض ہیں کہ جو اس زندگی کے متعلق اور اس دنیا کے متعلق جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، اگر دنیا کی حقیقت انسان سمجھ لے تو سارے اعتراضات اس کے ختم ہو کے رہ جائیں. میں مثال دے کے عرض کروں، مثلا کوئی شخص یہاں آئے اور آنے کے بعد کہے کہ یہاں میرے لیٹنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ یہ ہوٹل نہیں ہے، یہ ایک امام باڑہ ہے، اس کے سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، مسئلہ زندگی کے ساتھ یہی ہے، اس دنیا کے ساتھ یہی ہے کہ اگر دنیا کی حقیقت انسان کی سمجھ میں آ گئی ہوتی تو پھر کوئی اعتراض اس سلسلے کے اندر نہ ہوتا. دنیا کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیش و آرام کی جگہ ہے، دنیا کو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے. عزیزان گرامی، اسلام نے جو نظریہ اس دنیا کے متعلق دیا ہے اور قرآن جو چیز باور کرانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے آرام و سکون کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں ہر انسان امتحان کے لیے آتا ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان جو کچھ یہاں انجام دے گا اس کا بدلہ جو ہے اسے آخرت میں دیا جائے گا. اور ذرہ برابر بھی انسان کوئی برائی انجام دے گا تو اس کا بدلہ بھی جو ہے وہ اسے آخرت میں دیا جائے گا. تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے. لیکن ایک سوال جو انسان کے ذہن کے اندر ابھر سکتا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ جو کوئی نیک عمل انجام دے تو اسے اس کی جزا دی جائے، یا کوئی برا عمل انجام دے تو اسے اس کی سزا دی جائے؟ عزیزان گرامی، دیکھیے، اگر اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اگر اس کائنات کو کوئی باشعور ہستی چلا رہی ہے، اگر اس کائنات کے اندر کوئی نظم پایا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ پھر اس دنیا کے اندر بے انصافی نہیں ہونی چاہیے، اس کائنات میں بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے، اگر قیامت نہ ہو، اگر انسان کو بدلہ نہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر دیکھیے مختلف انداز سے مختلف افراد جو ہے وہ زندگی گزار رہے
رہے ہیں، کوئی اس دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ ظلم کر رہا ہے، تعدی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، فساد پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے، گناہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں، نیک اعمال کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اگر قیامت نہ ہو تو قیامت نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیک اور بد ہیں وہ برابر ہو جائیں، جو ظالم اور مظلوم ہیں وہ برابر ہو جائیں، عالم اور جاہل برابر ہو جائیں، نیک انسان برے انسانوں کے برابر ہو جائیں، اور عقل یہ کہتی ہے کہ ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے، کبھی جو ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے، اور جب یہ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہوں گے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوں گے، نیک اور بد برابر نہیں ہوں گے، تو پھر عقل اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے اور کوئی نہ کوئی جگہ ایسی طے ہونی چاہیے کہ جہاں اچھے انسانوں کو ان کے عمل کی اچھی جزا اور جہاں برے انسانوں کو ان کے برے عمل کی سزا دی جا سکے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اگر اس کائنات کے اندر انسان کو سزا اور جزا نہ دی جائے تو پھر یہ ظالم اور مظلوم برابر ہیں، پھر عالم اور جاہل برابر ہے، پھر نیک اور بد برابر ہے، اور عقل اس بات کو باور کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک نہ ایک جگہ طے ہونی چاہیے اور ایک نہ ایک دن طے ہونا چاہیے، اور اسی چیز کو یاد رکھیے کہ وہ جگہ جہاں یہ انصاف ہونے والا ہے اس کا نام جو ہے وہ میدان حشر ہے، اور جس دن یہ حساب ہونے والا ہے اس دن کا نام یوم دین ہے، اور جس کے ہاتھوں میں قضاوت ہوگی اسی کا نام مالک یوم الدین ہے۔ تو عزیزان گرامی، انصاف ہونا چاہیے، جزا ملنی چاہیے، سزا ملنی چاہیے۔ دیکھیے یہ دنیا یاد رکھیے کہ دنیا کبھی جزا کی جگہ نہیں ہے، دنیا میں کبھی جزا نہیں دی جاتی، مجرموں کو بعض اوقات سزا ضرور دے دی جاتی ہے۔ آپ زندگی بھر قانون کا پالن کیجئے، آپ کو جو ہے وہ سرکار کبھی انعام دینے والی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے جرم انجام دیا تو اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کی عدالتیں ہیں کہ یہاں سے مجرم جو ہے وہ فرار کر جاتا ہے، مجرم اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کے نکل جاتا ہے، لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت سے مجرم کبھی فرار نہ کر سکے۔ اور جناب زینب اپنے خطبے کے اندر یہی چیز ارشاد فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ اپنے مجرموں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے مجرم اس کی عدالت سے فرار نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہے وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں بھی عدالتیں ہیں، لیکن دنیا کی عدالتوں کے اندر عدالتوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عدالتوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، جھوٹے گواہ کھڑے کیے جا سکتے ہیں، اور نہ جانے کتنے مقدموں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہیوں کے اوپر مقدمے طے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں کہ واقعی انصاف اس عدالت کے اندر ہو سکتا ہے کہ جسے کبھی دھوکہ نہ دیا جا سکے، جس میں کبھی جھوٹے گواہ کھڑے نہ کیے جا سکے۔ اور عزیزو یاد رکھیے کہ وہ قیامت کی جو وہ عدالت بپا ہونے والی ہے اس کے اندر غیرے کی گواہی نہیں ہوگی، بلکہ اگر انسان نے جرم کیا ہے تو یہی ہاتھ جنہوں نے جرم انجام دیا یہی انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، یہی پیر جن کے ذریعے سے انسان نے جرم انجام دیا ہے یہی پیر اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ وہاں گواہیاں ایسے افراد کی ہوں گی، وہاں گواہیاں ایسے چیزوں کی ہوں گی کہ جس کا انکار انسان کبھی نہیں کر سکے گا۔ لہذا ایک نہ ایک دن وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن انصاف ہو سکے۔ دیکھیے میں پھر عرض کروں گا کہ دنیا کی عدالتیں ضرور ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ بہت سے جرم ایسے ہیں کہ جو اس دنیا کی کسی عدالت کے اندر انصاف کے ساتھ سزا نہیں دی جا سکتی۔ آپ واقعاً تعجب کریں گے کہ کون سا ایسا جرم ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے جرم ہیں، مثلاً آپ قتل کو لے لیجئے، ایک انسان اگر کسی کو قتل کرتا ہے اسے کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ کر دیا جائے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس کی زندگی اس نے لی ہے کیا اس کی زندگی کی قیمت یہی چند سکے ہے جو آپ جرمانہ کر کے جو ہے وہ وصول رہے ہیں؟
عزیزان گرامی کسی کی زندگی کو جو ہے وہ سکوں میں نہیں تولا جا سکتا، روپے پیسوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ آپ کہیں گے کہ اسے سزائے موت دے دی جائے، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ سزائے موت دے سکتے ہیں، آپ دے دیجئے، لیکن کیا جس کو اس نے قتل کیا تھا اور اب یہ جو جواب میں قتل ہو رہا ہے تو کیا یہ دونوں قتل برابر ہیں؟ بھئی جو پہلا قتل ہوا ہے وہ مظلوم قتل ہوا ہے، اور یہ جو قتل کیا جا رہا ہے یہ اپنے جرم کی سزا میں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں قتل برابر نہیں ہو سکتے، اور جب یہ دونوں قتل برابر نہیں ہو سکتے تو میں کہتا ہوں کہ انصاف کہاں ملا، انصاف کہاں ہوا؟ بھائی انصاف تو تب ہے کہ جب دونوں قتل برابر ہوں، ایک ظالم مرا ہے دوسرا مظلوم مرا ہے، ظالم اور مظلوم کبھی برابر ہی نہیں ہو سکتے، لہذا ایک قتل کی سزا جو ہے وہ دنیا کے اندر نہیں دی جا سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تھی ایک معمولی انسان کے قتل کی سزا۔ آپ ذرا تصور فرمائیے کہ ایک نیک عابد اور زاہد متقی انسان کو اگر کوئی قتل کر دے تو کیا اس کے جرم کی سزا ہو سکتی ہے؟ ارے جب ایک معمولی سے انسان کے جرم کی سزا نہ ہو سکے تو ایک عابد و زاہد کے قتل کی سزا کیا ہوگی؟ میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایک انسان 10 انسانوں کو قتل کر دے تو کیا دنیا کی کوئی عدالت ایسی ہے کہ اس مجرم کو 10 مرتبہ سزائے موت دے دے؟ دنیا کی کوئی عدالت ایسی ہے کہ جو ایک مجرم کو کئی مرتبہ سزائے موت دے دے؟ اور عزیزان گرامی جب اس دنیا کی عدالت میں ایسے لوگوں کو انصاف نہ مل سکے، ایسے مجرموں کو ان کی سزا نہ دی جا سکے، تو عقل کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جہاں ایسے مجرموں کو بھی سزا مل سکے، جہاں ایسے مجرموں کو بھی سزا مل سکے۔ تو عزیزان گرامی قاتل ایک ایسی سزا ہے کہ جس کی انصاف کے ساتھ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ بہت سے کار خیر ایسے ہیں کہ جن کی کوئی جزا اس دنیا میں نہیں دی جاتی۔ مثلا ایک انسان دوسرے انسان کی اگر جان بچا لے، ایک انسان ڈوب رہا ہے، اس ڈوبتے ہوئے انسان کو انسان اپنی جان خطرے میں ڈال کے بچا کے باہر لے آئے، یا ایک انسان آگ کے اندر جلنے والا ہے، عمارت میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ چاروں طرف سے آگ کے گھرا ہوا ہے، اب ایسے انسان کو بچانے کے لیے کوئی دوسرا انسان اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کر اس انسان کو اس آگ سے باہر نکال کے لے آئے، تو عزیزان گرامی اب اس ایسے انسان کو کیا جزا دی جائے گی؟ آپ کہیں گے کہ صاحب اسے کچھ انعام دے دیا جائے۔ میں پھر وہی سوال کروں گا کہ کیا جس کی اس نے جان بچائی ہے اس کی جان کی یہی قیمت تھی جو آپ اسے دے کے سمجھ رہے ہیں کہ اسے ہم نے جزا دے دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کے جان بچانے کی جزا جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ یہ تھی ایک معمولی انسان کی بات۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک نیک متقی زاہد و پرہیزگار انسان کی جان بچا دے، اس کی جزا کیا ہوگی؟ میں سوال کو اور بھیانک کر کے آپ کے سامنے پوچھ رہا ہوں، کوئی انسان ساری رات بستر رسول پہ سو کے ایک نبی کی جان بچا لے، ایک نبی کی جان بچا لے، تو کیا ایسے انسان کو عزیزان گرامی کیا ایسے انسان کو اس دنیا کے اندر کوئی جزا دی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب معمولی سے انسان کی جان بچانے کی جزا نہ ہو سکے تو ایک اولی العزم نبی خاتم المرسلین ان کی جان بچانے کی جزا اس دنیا میں کیا ہوگی؟ اور عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ یہ تھی ایک نبی کی بات۔ کوئی انسان تمام انبیاء کی زحمتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، تمام انبیاء کی زحمتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، تو عزیزان گرامی ایسے انسان کو بتائیے کیا جزا دی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ ایسے انسان کو کوئی جزا نہیں دی جا سکتی، ایسے انسان کو کوئی جزا نہیں دی جا سکتی۔ تو پھر عقل پھر وہی تقاضا کرے گی کہ کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں ایسے لوگوں کو جزا دی جا سکے۔ اب عزیزان گرامی میں کہتا ہوں اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جنت کن لوگوں کے لیے بنی ہے؟ جنت ان کے لیے بنی ہے جن کے عمل کی جزا اس دنیا میں نہ دی جا سکے۔ تو عزیزان گرامی بہت سے کارہائے نیک ایسے ہیں کہ جن کی کوئی جزا اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی، اور بہت سے کارہائے بد ایسے ہیں کہ جن کی کوئی سزا اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔
میں آپ کو ایک جرم ایسا پیش کروں کہ جسے ساری دنیا کہتی ہے جرم، ساری دنیا مذمت کرتی ہے، لیکن آج تک اس مجرم کو کسی نے کوئی سزا نہیں دی۔ ممکن ہے کہ آپ حضرات کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ سوال ابھر رہا ہو کہ ایسا کون سا جرم ہے؟ عزیزان گرامی، واقعاً جرم ہے، واقعاً جرم ہے۔ آج تک ساری دنیا یہی کہتی رہی ہے کہ مجرم ہے یہ انسان، اور عزیزان گرامی وہ جرم ہے خودکشی۔ دیکھیں، خودکشی کو سبھی کہتے ہیں جرم، سبھی جرم کہتے ہیں، لیکن کیا خودکشی کرنے والے کو آج تک کوئی سزا دی گئی؟ بھائی خودکشی کرنے والا اس دنیا میں رہتا ہی نہیں ہے کہ جو اسے سزا دی جائے۔ سزا کسے دی جاتی ہے؟ سزا اسے دی جاتی ہے کہ جو اقدام خودکشی کرے لیکن خودکشی نہ کر پائے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے چور چوری کرنے کے لیے نکلے، اگر چوری میں کامیاب ہو جائے تو اسے آپ کوئی سزا نہ دیجئے، اور بیچارہ اگر چوری نہ کر پائے تو اسے آپ پکڑ کے سزا دے دیجئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ چوری کی سزا تھوڑا ہی ہے، یہ تو چوری نہ کر پانے کی سزا ہے، یہ تو چوری نہ کر پانے کی سزا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جرم ایسا ہے کہ جسے سبھی کہتے ہیں کہ جرم ہے، لیکن آج تک اس مجرم کو کوئی سزا دی گئی؟ کوئی سزا نہیں دی گئی، کوئی سزا نہیں دی گئی۔ میں کہتا ہوں کہ ایک کار خیر ایسا ہے کہ جسے ساری دنیا کار خیر تصور کرتی ہے، ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، لیکن عزیزان گرامی آج تک اسے کوئی جزا نہیں دی گئی۔ اب اللہ تو میں جزا کے متعلق کہہ چکا ہوں کہ جزا اس دنیا میں دینے کا رواج ہی نہیں ہے، جزا دینے کا رواج ہی نہیں ہے، لیکن یہ بیچارہ کار خیر کرنے والا ایسا ہے کہ جسے ساری دنیا کہتی ہے کہ کار خیر کیا، یہاں تک کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ کار خیر کیا ہے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جو کسی دین کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، وہ کار خیر ہے ملک کی سالمیت کے لیے، قوم کی بقا کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے لیے، انسان کا شہادت پیش کر دینا۔ اسے ساری دنیا کہتی ہے کار خیر کیا، چاہے مذہب کو نہ مانتا ہو لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ کار خیر کیا ہے، اس کی یادیں منائی جاتی ہیں، اس کی تجلیل کی جاتی ہے، اسے عزت دی جاتی ہے، لیکن عزیزان گرامی تجلیل اور عزت کب دی جاتی ہے؟ جب اس دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی ساری دنیا کہتی ہے کہ کار خیر کیا، لیکن اسے کوئی جزا اس دنیا کے اندر نہیں دی گئی، کوئی جزا جو ہے وہ ایسے انسان کو اس دنیا کے اندر نہیں دی جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلامی نظریہ جو ہے وہ سزاؤں کے متعلق سخت ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرو گے تو اس کی جزا دی جائے گی، اور ذرہ برابر بھی اگر تم نے کوئی خرابی کی تو اس کی سزا دی جائے گی۔ عزیزان گرامی دنیا کہتی ہے کہ واقعی یہ بڑا سخت تصور ہے کہ ذرہ برابر بھی گناہ، ذرہ برابر بھی انسان غلطی کرے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ اسے ضرور دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزا کا جہاں تک تعلق ہے یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ چاہے جتنی جزا دے دے، لیکن سوال جو ہے وہ سزا کے اوپر ہے۔ سزا اتنی سخت کیوں ہے؟ دنیا کی عدالتیں جو ہے وہ اتنی سخت نہیں ہیں، اسلام جس تصور کو پیش کرتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت سختیاں ہیں، لیکن عزیزان گرامی اسلامی عدالت کو اور خدا کی عدالت کو انسان اگر صحیح طور کے اوپر سمجھ سکے تو یہ اعتراض بھی جو ہے وہ اس کا اپنی جگہ کے اوپر باقی نہ رہے۔ دیکھیے دنیا کی عدالتوں میں اور آخرت کی اس آنے والی عدالت کے اندر سب سے بڑا فیض، سب سے بڑا لطف، سب سے بڑا کرم جو انسان کے لیے کیا گیا ہے عزیزان گرامی، وہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کا اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ دنیا کی کسی عدالت کے اندر ہوتا ہے کہ مجرم یہ کہے کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، آئندہ میں یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا، لیکن عزیزان گرامی دنیا کی ہر عدالت میں سزا دی جاتی ہے۔ انسان کتنا ہی نادم کیوں نہ ہو جائے اپنی غلطی پہ، لیکن دنیا کی کوئی عدالت جو ہے وہ توبہ کے دروازے کو کھلا نہیں رکھتی۔ دنیا کی عدالتوں میں توبہ کا دروازہ بند ہے۔ یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس نے توبہ و استغفار کے دروازے کو کھول رکھا ہے۔ احادیث میں ہے کہ انسان اگر شام تک بھی کوئی کار خیر انجام دے لیتا ہے تو اس کا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کوئی گناہ کرنے کے بعد انسان کار خیر انجام دے لیتا ہے تو اس کا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ توبہ کی مہلت کب تک؟ آخری سانسوں تک توبہ کی مہلت انسان کو دی گئی۔
آخری سانسوں تک توبہ کی مہلت انسان کو دی گئی۔ اب عزیزان گرامی وہ جو اعتراض تھا کہ اسلام سزائیں سخت دیتا ہے، قدرت نے جو ہے وہ سزا کا جو ہے وہ زیادہ بندوبست کیا ہے، ذرہ برابر خرابی کرنے کے اوپر جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی اس کا لطف و کرم بھی تو ملاحظہ کیجئے، وہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 جزائیں دیتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں 10 جزائیں دیتا ہے، لیکن گناہ کرے تو بس ایک ہی سزا دیتا ہے، گناہ کرے تو ایک ہی سزا دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی انسان کار خیر کی نیت کر لے اسے جزا دے دی جاتی ہے، لیکن برے کام کی نیت کرے اس وقت تک سزا نہیں دی جاتی جب تک کہ وہ کام انجام نہ دے لے۔ تو یہ خدا کا لطف و کرم نہیں ہے تو اور ہے کیا؟ کتنا کریم ہے وہ ذات کہ جو بندے کو جو ہے وہ مہلت دے رہی ہے اور اس طرح سے مسلسل مہلت دے رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ یار آخرت کا معرکہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا معرکہ کچھ نہیں ہے اگر پیغمبر کی ایک حدیث ہمیں یاد رہ جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو وزنو قبل ان توزنو، فرماتے ہیں کہ اپنا حساب و کتاب، اپنے نفس کا حساب و کتاب اس سے پہلے کر لو کہ تمہارے نفس کا حساب و کتاب کیا جائے، اپنے آپ کو پہلے تول لو قبل اس کے کہ تمہیں آخرت میں تولا جائے۔ اور عزیزان گرامی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک انسان اگر اپنا حساب و کتاب اگر خود کرنا چاہے تو انسان اپنا حساب و کتاب خود کر سکتا ہے، آخرت سے پہلے اپنے آپ کو تول سکتا ہے، آخرت سے پہلے اپنے انجام کو سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے یہ اتنا بڑا لطف و کرم ہے خدا کا کہ آخرت کے اوپر منحصر نہیں ہے، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے تم اسے پہلے سے ہی سمجھ سکتے ہو۔ لیکن عزیزان گرامی انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ انسان ایسے سمجھ سکتا ہے کہ انسان پہلے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لے کہ اپنے گریبان میں خود جھانکنا کا سلیقہ سیکھ لے، انسان اپنے گریبان میں جھانکنے کا سلیقہ سیکھ لے تو انسان کو جو وہ اپنا انجام پتہ چل جائے، کیا ہونے جا رہا ہے یہ پہلے حساب و کتاب انسان اپنا کر لے۔ اور عزیزان گرامی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ انسان اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھے اور انسان اپنی آتما سے سوال کرے تو عزیزان گرامی اسے اس کی حقیقت جو ہے فوری طور کے اوپر پتہ چل جائے۔ پیغمبر اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ تمہارا وہاں حساب و کتاب ہو، اسی دنیا میں حساب و کتاب کر لو، قبل اس کے کہ وہاں تمہارے اعمال تولے جائیں اسی دنیا کے اندر اپنے اعمال کو تول لو۔ اور عزیزان گرامی اگر انسان اسی دنیا کے اندر اپنا حساب و کتاب کر لے، انسان اپنے اعمال کو اسی دنیا کے اندر تول لے تو پھر آخرت کا مرحلہ جو ہے وہ کتنا آسان ہو رہا ہے، کتنا آسان ہے آخرت کا مرحلہ۔ لیکن عزیزان گرامی ہر انسان اپنے آپ کو نہیں تول سکتا، ہر انسان اپنے گریبان میں نہیں جھانک سکتا، ہر انسان اپنا جائزہ خود نہیں لے سکتا۔ وہی لے سکتا ہے کہ جس نے اپنے ضمیر کا سودا نہ کیا ہو، وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ جس کا ضمیر مردہ نہ ہوا ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کی انسانیت زندہ ہو، جس کی شرافت زندہ ہو، اور عزیزان گرامی وہی جائزہ لے سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھیے یہ مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے انسان عزیزان گرامی سے لفظ بدل کے جو ہے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ جو آتما کی آواز سننے کی بات کہی جاتی ہے تو یہ وہی ہے۔ دیکھیے ہر انسان کے اندر ایک عدالت پوشیدہ ہے، ہر انسان کے اندر ایک عدالت پوشیدہ ہے۔ عزیزان گرامی ایک عدالت، اس عدالت کے اندر پیدا ہونے والی عدالت کے اندر ہر انسان کے جو ہے وہ مقدمہ چلتا ہے اور اس کے اندر فیصلہ کرنے والی ذات، فیصلہ کرنے والی ذات انسان کا ضمیر ہوتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ انسان کو سزا بھی دیتا ہے،
یہ انسان کو جزا بھی دیتا ہے، انسان کو سزا بھی دیتا ہے، جزا بھی دیتا ہے۔ انسان اگر برا کام انجام دیتا ہے تو ندامت کی صورت میں یہ ضمیر انسان کو سزا دیتا ہے۔ انسان کوئی کار خیر انجام دیتا ہے تو سکون نفس کی صورت میں انسان کو جزا دی جاتی ہے۔ سکون قلب قمبری غرور فقر بوزری نعرہ حیدری۔ تو عزیزان گرامی یہ ضمیر، یہ عدالت جو انسان کے ضمیر کے اندر برپا ہے، یہ انسان کو جزا بھی دیتی ہے اور سزا بھی دیتی ہے۔ سچ انسان بولتا ہے، دنیا سے کچھ اسے ملے یا نہ ملے، لیکن عزیزان گرامی ضمیر کا یہ فیصلہ انسان کو جو سکون عطا کرتا ہے، ایک کار خیر انجام دینے کے اوپر جو انسان کو اوپر جو ہے وہ رحمت کی بارش ہوتی ہے، جو سکون اور اطمینان عطا کیا جاتا ہے، اس کا مقابلہ جو ہے وہ دنیا نہیں کر سکتی۔ اور عزیزان گرامی ندامت اسے آپ معمولی تصور نہ کیجئے، انسان کی چند روزہ زندگی کو اتنا تلخ بنا دیتی ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ندامت جو ہے وہ انسان کی زندگی کو اتنا تلخ بنا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی حسین کو سرزمین کربلا کے اوپر قیام کرنے کی جزا کی صورت میں دنیا میں کیا ملا؟ دنیا میں کیا ملا؟ عزیزہ ولن تو حسین نے دنیا کے لیے کچھ کیا تھوڑا ہی تھا، حسین تو آخرت کے لیے کر رہے تھے۔ حسین جو کچھ کر رہے تھے اس کا مقصد عزیزان گرامی اس امت کی اصلاح تھا، کار خیر تھا۔ حسین کو جو کار خیر انجام دینے سے جو سکون حاصل ہو رہا تھا اور جو اطمینان کربلا میں میسر ہو رہا تھا، عزیزان گرامی واقعاً بڑی حیرت انگیز جنگ ہے۔ ایک طرف 72 ہیں، دوسری طرف لاکھوں ہیں۔ 72 مطمئن ہیں، لاکھوں بے چین ہیں۔ 72 مطمئن ہیں۔ یہ مطمئن کیوں ہیں؟ یہ مطمئن اس لیے ہے کہ جانتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر ہیں۔ وہ بے چین کیوں ہیں؟ وہ عزیزان گرامی بے چین اس لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حق کے اوپر نہیں آئے، ہم دنیا کے لیے آئے ہیں، اگر دنیا بھی ہمیں نہ مل سکی تو پھر کیا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی یہ صبر و سکون جو لشکر حسین کا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اسی بنا کے اوپر ہے کہ حسین کا ہر سپاہی سمجھتا ہے کہ ہم حق کے اوپر ہیں۔ عزیزان گرامی آج محرم کی 2 تاریخ، یہ وہ تاریخ ہے کہ جب حسین سرزمین کربلا کے اوپر اترے۔ عزیزان گرامی حسین نے مدینہ ترک کیا۔ مدینہ کا ترک کر دینا کوئی معمولی چیز نہیں تھی حسین کے لیے۔ گھر بار کو چھوڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی حسین نے مدینہ چھوڑا۔ کس لیے چھوڑا؟ انما خرجت لاصلاح امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلا ہوں، نہ اقتدار کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ پیسے کے لیے، نہ مال و دولت کے لیے۔ عزیزان گرامی حسین اپنے امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، اپنی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے حسین سرزمین مکہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی سرزمین مکہ میں حسین بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ حسین کا مقصد کیا ہے؟ حسین کا ہدف کیا ہے؟ اپنے اس ہدف کو جو ہے وہ حسین مظلوم بیان کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی جہاں کیڑوں اور مکوڑوں کو جو ہے وہ پناہ مل جاتی ہو، جہاں معمولی سے جانداروں کو پناہ مل جاتی ہو، وہاں حسین ابن علی کو جو ہے وہ پناہ نہیں مل رہی۔ اور حسین نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب اگر خانہ کعبہ میں قیام رہتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کعبے کی بے حرمتی ہو جائے، لہذا کعبے کی حرمت کے تحفظ کے لیے عزیزان گرامی حسین جو ہے وہ سرزمین مکہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ حسین چاہتے کیا ہیں؟ عزیزان گرامی حسین دیکھیے جان بچانے کی کوئی ترکیب کی تلاش نہیں کر رہے ہیں، حسین جان نہیں بچ جانا چاہتے۔ عزیزان گرامی حسین اپنے مقصد کو واضح اور آشکار کرنا چاہتے ہیں۔ حسین چاہتے ہیں کہ کوئی تاریکی میں نہ رہے، حسین چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ انجام کیا ہونے والا۔ لہذا حسین جلتے ہوئے چراغ کو بجھا کے اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں
کہ تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ عزیزان گرامی، ہر قدم پہ حسین بتا رہے ہیں۔ کوفے سے قاصد آتا ہوا نظر آتا ہے اور جناب مسلم کی شہادت کی خبر لے کے آیا ہے، اور عزیزان گرامی اس نے دیکھا کہ اصحاب سے امام حسین گھرے ہوئے ہیں۔ وہ امام سے کہتا ہے کہ مولا مجھے تخلیہ چاہیے، میں خبر غم آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام حسین فرماتے ہیں کہ تخلیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے اصحاب با وفا ہیں، ان کے کو کسی بات کے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جو خبر تم کوفے سے لے کے آئے ہو وہ سنا دو۔ عزیزان گرامی، دنیا کا ہر لشکر کا سردار یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہمت، اس کے لشکر کا حوصلہ جو ہے وہ پست نہ ہونے پائے، لیکن عزیزان گرامی حسین شب عاشورے کو شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ سب کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ حسین کسی کو تاریکی میں رکھنا نہیں چاہتے، حسین اپنے مقصد کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حسین جان بچانے کے لیے فرار کی تلاش میں نہیں ہے، حسین کسی ایسی مناسب قتل گاہ کی تلاش میں ہے کہ جہاں حق و باطل کا فیصلہ آسانی سے ہو جائے، جہاں حق و باطل کا فیصلہ آسانی سے ہو جائے۔ اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب حسین مکے سے نکلے ہیں اور کوفے کی طرف جا رہے ہیں، عزادارو، ایک موقع کے اوپر جب حر نے حسین مظلوم کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہے اور عزادارو حسین کو رکنے کے اوپر مجبور کیا ہے، تو امام نے کئی پیشنہادات اس کے سامنے رکھی ہیں، اور عزیزان گرامی اپنے سفر کو جو ہے وہ جاری رکھا ہے۔ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد عزادارو روایتیں کہتی ہیں کہ ذوالجناح کے اوپر حسین سوار تھے، ایک مقام پر پہنچ کے ذوالجناح کے قدم رک گئے۔ عزادارو حسین نے بہت چلانا چاہا لیکن ذوالجناح کے قدم آگے نہ بڑھے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین نے دوسرا گھوڑا منگوایا اور پھر اس پہ چلنا چاہا، لیکن اس گھوڑے نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ عزادارو 7 گھوڑے حسین نے بدلے، یہاں تک کہ جب 7 گھوڑوں نے بڑھنے سے انکار کیا تو حسین اب اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ اے بھائیو ذرا یہ بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ عزادارو، کسی نے کہا کہ اس جگہ کو غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، ایک آواز ابھری مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس عزادارو، کربلا کا نام سننا تھا کہ حسین گھوڑے سے زمین کے اوپر تشریف لائے اور اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ اے میرے اصحاب با وفا، ہماری منزل آ گئی، ہماری منزل آ گئی، اب ہمارے خیمے یہیں کے اوپر نصب ہوں گے۔ عزادارو، بیویوں سے التماس کرتے ہیں حسین، اے زینب اب ہم یہیں رہیں گے۔ عزادارو، زینب عماریوں سے نیچے اتری، نیچے اترنے کے بعد حسین نے ایک مٹھی خاک سرزمین کربلا سے اٹھائی، اٹھانے کے بعد پہلے خود سونگی اور سونگنے کے بعد جناب زینب کے حوالے کی۔ عزادارو، جیسے ہی جناب زینب نے اس خاک کو سونگا اور سونگنے کے بعد فرماتی ہے کہ اے بھیا اس سرزمین سے باہر لے چلو، اس لیے کہ مجھے اس خاک کے اندر سے خون کی بو آتی ہے۔ عزادارو، حسین زینب کو کیسے سمجھائیں؟ اے زینب، ہمارے خیمے اب یہیں پہ لگیں گے، یہیں پہ ہمارے خیمے لگیں گے، اب ہم یہیں زندگی گزاریں گے۔ علی اکبر، اے زینب، اگر تمہیں یہ جگہ پسند نہیں ہے تو یہ جگہ علی اکبر کو پسند ہے، یہ جگہ عباس کو پسند ہے، یہ جگہ علی اکبر کو پسند ہے۔ اور اے زینب، اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم یہ سمجھ کے یہاں رہ لو کہ تم علی اکبر کی مہمان ہو، تم علی قاسم کی مہمان ہو، تم عباس کی مہمان ہو، تم میری مہمان ہو۔ 10 دن گزر جائیں تو پھر اس کے بعد جہاں جانا چاہتی ہو اے زینب چلی جانا۔ عزادارو، پھر اس کے بعد حسین نے
حسین نے بنی اسد کو بلایا اور بنی اسد کو بلانے کے بعد اس زمین کا سودا حسین نے کیا اور اس زمین کو خریدنے کے بعد پھر بنی اسد کے حوالے کر دیتے ہیں اس وصیت کے ساتھ کہ اے بنی اسد کے لوگوں دیکھو جب ہماری شہادتیں واقع ہو جائیں تو تم سرزمین کربلا میں آنا اور آنے کے بعد ہمیں دفن کر دینا اور دیکھو ہمارا کوئی ظاہر ہماری تلاش میں آئے تو ہماری قبروں کی نشاندہی کرتے رہنا۔ عزاداروں پھر اس کے بعد حسین نے بنی اسد کی عورتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر کی وجہ سے یہاں نہ آ سکے تو تم آنا اور تم آنے کے بعد ہمیں غسل و کفن دے دینا۔ عزاداروں پھر اس کے بعد حسین مظلوم نے بنی اسد کے بچوں کو بلایا، اے بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ڈر کی وجہ سے نہ آ سکے تو تم سرزمین کربلا میں آنا، کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مشت خاک ہمارے بدنوں پہ ڈال دینا۔ عزاداروں یہ وصیت حسین کر رہے ہیں اور سرزمین کربلا میں خیمے لگائے جا رہے ہیں۔ عزاداروں زینب سرزمین کربلا میں ہے لیکن زینب جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ عزاداروں جناب سید الشہداء تمام شہداء سے کہتے ہیں کہ خیمے نصب کر دیے جائیں۔ حسین عزاداروں حسین مدینے میں پیغمبر سے رخصت ہو کے آئے تھے، حسین امام حسن سے رخصت ہو کے آئے تھے، حسین فاطمہ سے رخصت ہو کے آئے تھے، لیکن عزاداروں یہ یاد رکھیے کہ حسین فاطمہ سے رخصت ہوئے تھے لیکن فاطمہ حسین سے رخصت نہیں ہوئی تھی۔ عزاداروں ابھی پہلا دن گزرا تھا کہ اصحاب نے امام حسین سے آ کے کہتے ہیں کہ مولا ایک بی بی کے رونے کی آواز ہمیں پشت خیمہ سے محسوس ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ارے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری ماں ہے کہ جس نے چکیاں پیس کے مجھے پالا۔ ستم کا جس کو قراج بھی ہے اسی کا صدیوں پہ راج بھی ہے، نہ تخت باقی نہ تاج بھی ہے، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، نہ تخت باقی نہ تاج بھی ہے، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، ابھی باقی ہمارا رہبر، ابھی باقی ہمارا رہبر، یہ سب ہے اسی کا لشکر، صدائے ماتم کی ہے برابر، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، حسین دین خدا کا محور، حسین دین خدا کا محور، صدائے قیاں کی ہے برابر، شہید مرتا نہیں ہے مر کر، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، وہی نماز وہی ہے روزہ، وہی ہے روزہ، وہی ہے قیاں وہی ہے کعبہ، بتا رہا ہے وجود ان کا، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، حسین قلبی تھے آج بھی ہے، حسین قلبی تھے آج بھی ہے،
جس کے خون سے شفق کی سرخی، اسی کے قبضے میں ہے خدائی، یہ دیں گے چشم فلک گواہی، حسین قلب تیاج بھی ہے، حسین قلب تیاج بھی ہے، حسین قلب تیاج بھی ہے، ہمارا قریب و بلا سے رشتہ، سدا رہا ہے سدا رہے گا، مٹا سکا نہ مٹانے والا، حسین قلب تیاج بھی ہے، حسین قلب تیاج بھی ہے، حسین قلب تیاج بھی ہے، سبیل ابن علی ہے جاری، جو تشنہ لب ہے وہ پی لے پانی، سنو یہ حر کی صدا ہے اب، حسین قلب تیاج بھی ہے، حسین قلب تیاج بھی ہے، حسین قلب تیاج بھی ہے، نہ شام و کوفہ نہ رہ کی دولت، مگر ہے کرب و بلا سلامت، دے دیں گے کون و مکان شہادت، حسین قلب تیاج بھی ہے، حسین قلب تیاج بھی ہے، حسین قلب تیاج بھی ہے، نبوتوں کا خلیل بن کر، جہاں میں ناز خلیل بن کر، بقائے حق کی دلیل بن کر، حسین قلب تیاج بھی ہے، حسین قلب تیاج بھی ہے، حسین قلب تیاج بھی ہے، فرید ہوگا وہ کیسا منظر، فرید ہوگا وہ کیسا منظر، خدا کرے گا جو روز محشر، نہ بچ سکے گا کوئی ستمگر، حسین قلب تیاج بھی ہے، حسین قلب تیاج بھی ہے، حسین قلب تیاج بھی ہے، حسین قلب